نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل سے ہم آج سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 7 کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کا بیان گزر چکا ہے کہ بندے کے اس قول پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو کچھ وہ مانگے۔ یہ آیت تفسیر ہے صراط مستقیم کی، اور اللہ نے صراط مستقیم میں کہا کہ اگر ہم یہ بھی کہہ لیتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا، ہمیں اپنے پاس سے رحمتیں نازل فرما، اور تو بہت بڑا دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، تقسیم کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت پر رکھا ہے تو ہمیں ہدایت سے ہی ہمکنار کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ میں نے اپنی جانوں پہ ہم نے ظلم کر دی، اگر تم نے ہمیں معاف نہ فرمایا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہے ہیں قرآن میں صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا انعمت جن پر تو نے انعام کیا، علیہم ان پر۔ اب یہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ سورۃ نساء میں آ چکا ہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ ہمیں وہ لوگ جو تیری اطاعت پر چلے، اپنے رسول کے پیچھے چلے، اور ان لوگوں کے ساتھ اللہ ہمارا حشر کرنا جو لوگ تیرے پسندیدہ بندے تھے، اللہ انبیاء میں سے تھے، اللہ صدیقوں میں سے تھے، اللہ شہیدوں میں سے تھے، اللہ نیکوکاروں میں سے تھے، اللہ جن پر تیرا انعام ہوا، یا اللہ جن سے تو راضی ہوا، اللہ ہمیں ان لوگوں کا ساتھ عطا فرما، اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تو راضی ہے، اور جس پر تو راضی ہے تو اللہ سب باتیں اس کے اوپر ہی مناسب لگیں گی کہ جب تو راضی ہو گیا تو اللہ سب کچھ واجب ہو گیا، اللہ تو راضی ہو گیا تو دنیا آسان ہو گئی، تو راضی ہو گیا تو ہمارے لیے آخرت آسان ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تو مجھے ان نبیوں، فرشتوں، صدیقوں، شہیدوں، صالحین کی راہ پر چلا دے، اور تو نے اپنی اطاعت اور عبادت کی وجہ سے ان پر جب انعام کیا تو ربیع بن انس کہتے ہیں اس سے مراد انبیاء بھی ہیں، یعنی کہ جن لوگوں پر اللہ تو راضی رہا، اللہ ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھا دے، اللہ ہمیں ان راستوں پر چلا جو تیرے پسندیدہ راستے ہیں، اللہ ہم سے وہ کام کروا جس پر تو راضی ہے، اللہ جس پر تو راضی ہے ہمیں وہ راستے ہمارے لیے چن دے، اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا، اللہ اس کے مکر و فریب سے بچا، اللہ ہماری اولاد کو اس کے مکر و فریب سے بچا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جن پر تیرا غضب کیا گیا، یا جو گمراہ ہو گئے، یا جو سیدھے راستے سے ہٹ گئے،
اللہ ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلانا، اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے تھے، جن کو راستوں کی پہچان نہیں تھی، جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی جان کے بھی ان سے بچتے رہے، ان سے دور ہٹتے رہے۔ اہل ایمان کا تو طریقہ ہے کہ وہ حق کی طرف چلتے ہیں اور اسی کی بات مانتے ہیں اور اپنے آپ کو بچا کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبھی بھی وہ راستہ نہ چنو جس میں اگر آسانیاں ہیں تو اس کا اینڈ جو ہے، اس کی منزل دوزخ ہے، اور سیدھے راستے میں اگر کوئی مشکلات اور رکاوٹیں اور پریشانیاں آتی ہیں تو اللہ کہتا ہے میں یہ بھی تو دیکھتا ہوں نا کہ اپنے بندے کو کہ یہ ایمان میں کتنا کامل ہے۔ جس طرح ایک کمہار جب برتن بناتا ہے تو اسے دیکھتا ہے، پھر اس کو بھٹی میں پکاتا ہے، پھر جب دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی نقص رہ گیا، پھر وہ اس کو توڑتا ہے، پھر وہ اس کو بناتا ہے۔ جب وہ اس قابل ہو جاتا ہے تو وہ اس کو منڈی میں یا مارکیٹ میں لے آتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ بھی انسان کو دیکھتا ہے اور اللہ نے انسان کے لیے راستے آسان کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جب کھول کھول کے بیان کر دیا کہ اے میرے بندے، جب تجھے میں نے ہر چیز کا بتا دیا، تیرے لیے میں نے راستے بتا دیے، تجھے میں نے سارے طریقے بتا دیے۔ یہود و نصارہ کے اوپر، یہودیوں پر غضب ہوا، نصرانیوں کو گمراہی ملی، علم کو چھوڑ دیا، عمل کو چھوڑ دیا، اور نصرانی تو ایک چیز کا فیصلہ تو کرتے لیکن صحیح راستے کو نہیں پا سکتے تھے کیونکہ ان کا طریقہ غلط تھا، اتباعی حق سے وہ پیچھے ہٹے ہوئے تھے، اور غضب اور گمراہی دونوں جماعتوں کے حصے میں آئی۔ یہودی غضب کے حصے میں پیش رہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، بعض ان میں سے ایسی ہیں جس پر لعنت کی اللہ کی اور غصہ ہے اللہ کا، غضب کے ساتھ رہے وہ، اور نصرانی ضلالت میں بڑھ گئے تھے، جس طرح اللہ نے فرمایا تھے کہ گمراہ ہو گئے اس سے پہلے اور گمراہ ہو گئے بہت زیادہ، اور گمراہ ہی رہے وہ سیدھے راستے سے۔ یعنی جب نبی برحق آ گئے پھر ان میں کجی اور ٹیڑھا پن آ گیا اور وہ اپنی اس راستے کو چھوڑ کر پلٹ پلٹ کے گمراہی کی طرف جاتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل سے تمام بادشاہت اور حکومت ان سے لے لی اور امامت بھی ان سے چھین لی گئی، صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا، اور نبی پر ایمان لا کے بھی ان کے دل میں بغض اور عناد بھرا ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کی وجہ سے ان لوگوں کو ضلالت اور گمراہی کے راستے میں چھوڑ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے اللہ نے کہا کہ کتنی غلط تجارت ہے، کہ یعنی قرآن کو چھوڑ کر کے تم نے دنیا کو ترجیح دی، تم نے یعنی تمہارے اوپر، تمہیں پتہ بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، جب وہ آ چکے تم لوگ انہیں پہچانتے بھی تھے، تم ان کو جانتے بھی تھے، پھر تم قرآن کو بھی جانتے تھے، مگر تم یہ لوگ اس وجہ سے ہلاکت میں پڑے کہ انہوں نے کہا کہ بنو اسحاق میں کیوں نہ نبوت آئی اور بنی اسماعیل میں کیوں نبوت اور نبی آئے، اور اسی بات نے ان کو گمراہی اور ضلالت میں اس قدر گمراہ کر دیا، اس قدر وہ ذلیل و خوار ہوئے کہ اللہ نے ان سے امامت، بادشاہت اور حکومت ہر چیز ان سے چھین لی، اور اسی وجہ سے وہ گمراہ لوگوں میں ان کا نام آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ قرآن کے شروع میں ایک دعا کی شکل میں بیان کی گئی ہے، اس کو سورہ دعا بھی کہتے ہیں، کہ انسان جو عادی اپنے بندے کے لیے، انسان کے لیے اللہ نے سورت کو بنایا، تو اللہ نے کہا کہ تو اب مجھ سے مانگ، تو اللہ نے اجازت دی کہ تو کیا مانگتا ہے۔ بندہ اپنے اللہ سے اعتراف کر کے کہتا ہے اللہ مجھے سیدھا راستہ دے دے، اللہ مجھے گمراہیوں سے بچا دے، جس طرح یہود و نصارہ گمراہ ہو گئے ان جیسی گمراہیوں سے بچا دے، اور مجھے ان انعام یافتہ بندوں میں شامل کر دے جو تیرے صدیقین تھے، جو تیرے انبیاء تھے، جو تیرے صالحین تھے، اور تیرے ملائکہ میں سے ان جماعتوں میں اللہ اس صف میں ہمیں کھڑا کر دینا جو تیرے پسندیدہ
پسندیدہ بندے تھے، تو اس لیے اللہ سے جب بھی مانگے تو ہدایت کی دعا مانگے، اور جب بھی کہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ ہمیں عطا فرما جو کچھ ہم تجھ سے مانگتے ہیں۔ اللہ ہم تیرے حقیر بندے ہیں، اللہ ہمارے لیے نعمتوں کو آسان کر دے، مگر اپنی فرما برداری کے ساتھ، اپنی اطاعت کے ساتھ، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ساتھ اللہ ہمیں حق کے راستے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں توانا کر دے، اللہ ہم بے بس ہیں، ہمارا تو دستے بازو بن جا، اللہ ہم لاچار ہیں، ہماری مدد کر، ہم بڑے کمزور ہیں، اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، اللہ دین میں ہماری مدد فرما، اللہ دین میں میرے ساتھ جو یہ میرے پیارے بیٹھے ہوتے ہیں دین کو سیکھنے کے لیے، اللہ ان کے ساتھ ہمیں ایک مضبوط جماعت بنا، ہمیں دین میں حق کہنے اور حق بولنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اور اللہ ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ ملانا، اللہ ہمیں ان لوگوں کا ساتھ نصیب فرمانا جو تیرے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ ہمیں اپنی رضا کے ساتھ، اپنی مہربانیوں کے ساتھ ہمیں ایسا بنا دے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔